أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ انعام اور احسان ہے کہ اس مالک و پروردگار نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر خاص رحم فرمایا، کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا اور جہنم سے آزادی دلوانے والا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر جو ہے مہربانی ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ تو ہمیں اس رمضان مبارک کہ جو ہے اس عظیم اور مبارک مہینے کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنی چاہیے، اور جتنے دن بچے ہیں اس کو صحیح طور پر جو ہے استعمال کرنا چاہیے اور صحیح طور پر اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ تو رمضان مبارک کے اندر ایک رات جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فیہ لیلۃ مبارکہ، جس کے اندر ایک مبارک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ ایسی جو ہے رات شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم فرمائی کہ جو ہے تم شب قدر کو تلاش کرو۔ کہا وہ لیلۃ القدر، کہ شب قدر کو جو ہے تم تلاش کرو۔ لیلۃ الوتر من رمضان اواخر من رمضان، کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے وتر کے راتوں میں، یعنی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ تو لیلۃ القدر کے جو ہے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے، جستجو کی جائے رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں کے اندر اس کو تلاش کی جائے، کیونکہ لیلۃ القدر ایسی جو ہے محترم کی شان رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر جو ہے نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر کا جو ہے ثواب کیا ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، اور اس پر کیا اجر ملتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے ہم اس کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے اجر عطا کرتے ہیں، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔
اب 1000 مہینوں کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ تو 80 پر 3 سال 4 مہینے، 80 پر 3 سال 4 مہینوں کی جو ہے عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک رات کی عبادت پر لیلۃ القدر کے اندر کوئی بندہ عبادت کر لے تو جو ہے اس کو 80 پر 3 سال 4 مہینوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ 80 پر 3 سال 4 مہینے تو گویا کہ جو ہے ہماری پوری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کی جو عمریں رکھی ہے وہ عمریں جو ہیں 60 و 70 سال کی ہے یا 70-80 سال کی عمریں ہیں، تو پوری عمر ملا کر کے 80 سال ہے، اور ایک رات پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ 80 پر 3 سال سے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، 80 پر 3 سال سے بھی زیادہ کا ثواب مل رہا ہے، اور پوری جو ہے زندگی ہماری 70 سال 80 سال کی ہے، تو گویا کہ ایک رات پر پوری جو ہے زندگی سے بھی زیادہ ثواب دیا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پوری زندگی، انسان کی پوری زندگی پر جتنا آدمی ثواب حاصل کر سکتا ہے اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں دیتے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ جو ہے اس رات میں عبادت کرے، اس رات کو جو ہے تلاش کرے، اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارے۔ میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے جو ہے الفاظ بھی جو ہے ہم صحیح استعمال کریں، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے عبادت بھی ہم صحیح طور پر کریں۔ تو عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جگنے کی رات ہے، اور جگنے کی رات کہتے ہیں اور جگنے کی رات مناتے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر عبادت کو شامل نہیں کرتے۔ عبادت کے بغیر جاگتے ہیں، عبادت کے بغیر جو ہے جگنے کو ثواب سمجھتے ہیں، تو یاد رکھ لیجیے کہ عبادت نہ کی جائے، خالص جگہ جائے تو اس پر کوئی اجر نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر، قرآن کریم کے اندر جہاں جس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے وہ عبادت کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، جو بندہ رمضان المبارک کے جو ہے اس شب قدر کے اندر جو بندہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے سے مراد نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، دعاؤں کے اندر مشغول رہتا ہے، تو جو ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو بندہ اس رات کے اندر کھڑا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، ثواب کی نیت کے ساتھ، کہ جو ہے بوجھ سمجھ کر نہیں، تکلیف سمجھ کر نہیں، مشکل سمجھ کر نہیں، بلکہ ثواب کی جو ہے امید کے ساتھ اور جو شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے جو ہے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے، اور جو ہے اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ تو یہ جو ثواب ہیں، یہ فضیلت ہے، ان بندوں کے لیے ہیں جو بندے اس رات میں عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور ذکر اذکار کرتے ہیں، دعاؤں کے اندر وقت گزارتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے یہ ثواب ہے، صرف جاگنے والے بندوں کے لیے یہ ثواب نہیں ہے۔ صرف جاگنے والے بندوں کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر ان کے روزہ رکھنے پر انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا، بس بھوکا اور پیاسا رہنے کی تکلیف ملتی ہے انہیں، اس تکلیف کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور ایسے فرمایا کہ بہت سے شب رات، بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں مگر انہیں کچھ بھی نہیں ملتا، بجز یہ کہ جو ہے رات کی نیند کی قربانی اور نیند کی تکلیف اور مشقت کو جھیلنے کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو وہ کون ہے جو روزہ رکھنے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ملتا؟ تو فرمایا کہ بندہ روزہ رکھنے کے بعد روزے کی آداب کا رعایت نہ کرے، روزہ تو رکھ لے مگر روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولتا رہا کرے، روزہ رکھ کر کے غلط دیکھتا رہا کرے، روزہ رکھ کر کے جو ہے غلط ہاتھ چلائیں، روزہ رکھ کر کے غلط پیر چلائیں، روزہ رکھ کر کے غلط زبان چلائیں، روزہ رکھ کر کے کانوں کا غلط استعمال کرے، یا روزہ رکھ کر کے پیٹ کے اندر جو ہے کوئی حرام لقمہ ڈال دے تو پھر بندے کو روزہ رکھنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، بندے کو روزہ رکھنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو لہذا روزے دار کو چاہیے کہ روزہ رکھنے کے بعد اپنے روزے کی حفاظت کرے،
زبان کا صحیح استعمال کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، اور جو ہے برائی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، تاکہ فرمایا کہ روزے دار کے لیے جھگڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر سامنے والا بندہ جھگڑتا ہو، سامنے والا بندہ چھیڑتا ہو، تو فرمایا کہ جیسے سامنے والے کو کہہ دے اے اللہ کے بندے میں روزے سے ہوں، جس سے جب میں پورا جانا نہیں چاہتا۔ اگر وہ بندہ سمجھدار ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بندہ بیوقوف ہے اور جو ہے لڑتا ہی جا رہا ہے تو کہا کہ روزہ دار کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سمجھائے، اپنے آپ کو بتلائے کہ اللہ کے بندے تو روزے سے ہیں، تجھے پورا جانا نہیں چاہیے، اس بیوقوف کے منہ نہیں لگنا چاہیے، اور اس سے پھرنا نہیں چاہیے، اپنے دل کو سمجھائے اور سمجھا کے وہاں سے ہٹ جائے۔ تو روزے دار کے لیے روزے کی حفاظت ہے کہ زبان کی جیسا ہی حفاظت کی جائے، آنکھوں کی جیسا ہی حفاظت کی جائے، ہاتھوں پیروں کی جیسا ہی حفاظت کی جائے، اور پیٹ کے اندر حلال حرام لقمہ شامل نہ ہو۔ میں اپنے ساتھیوں کو بارہا یہ بات کہا کرتا ہوں۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر افطار میں لوگ چیزیں لا کر دیا کرتے ہیں، لوگ جو ہے دعوتوں کے اندر بلایا کرتے ہیں، تو جو ہے اب دینے والے بندے تو دے رہے ہیں، اب ان کی نیت کیا ہے اور کس نیت سے دیتے ہیں اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ اب ان کی نیت اچھی ہے تو اللہ ان کو ثواب دے گا، اور جو ان کی نیت دکھاوا ہے تو وہ جانے اللہ جانے، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمارا جو ہمارا مقصد ہمارا روزے سے ہے کہ میں روزے دار ہوں، میری روزے کی میری حفاظت کی ذمہ داری کہ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ خراب نہ ہو، میرا روزہ خراب نہ ہو۔ اب میرا روزہ خراب نہ ہو تو میری ذمہ داری ہے کہ میں جو ہے حلال چیزیں کھاؤں، مشتبہ چیزیں اور حرام چیزیں سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ اب جو بندے افطار میں کچھ لا کے دے رہے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ دینے والے بندہ جو ہے حلال مال دے رہا ہے، پاک مال دے رہا ہے، صحیح مال دے رہا ہے، تو بالکل کھائیں آپ۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ پر غیر لا کے دے دیتا ہے، کوئی شراب کے جو ہے دکان والا بندہ لا کے دے دیتا ہے، سودی دھندا کرنے والا اور جو سود کے قریب پر پیسے پھرانے والا بندہ لا کر کے مسجد میں جو چیزیں دے دیتا ہے، اور جو وہ چیزیں روزے دار میں تقسیم ہو رہی ہیں اور آپ کھا رہے ہیں، تو حرام اگر آپ کھا لیں، اس کے جو حرام کمائی کے پیسے ذریعے سے آنے والی چیز آپ کھا لیں تو پھر آپ کا دن بھر کا روزہ برباد۔ آپ نے روزہ رکھا، ایک لقمے کے ذریعے سے آپ کا روزہ کا ثواب ختم ہو گیا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی روزے کی حفاظت کرو اور اپنے ہی چیزوں سے افطار کرو۔ بھلے جو ہے اس کو چھوڑ دیا، پتہ نہیں ہمیں ہے نہیں ہے، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے آپ اپنا کھجور لیجیے، اسے افطار کر لیجیے، مسئلہ ختم، روزے کی آپ حفاظت کیجیے۔ لوگ دعوتوں میں ڈھونڈ کے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ دعوت ہے، فلاں جگہ دعوت ہے، فلاں جگہ دعوت ہے۔ کچھ بندے تو وہ ہوتے ہیں جو باقاعدہ انفارمیشن نکالتے ہیں کہ فلاں کی دعوت کتنی بڑی ہے اور کتنا ہے، کیا بن رہا ہے، مینو کیا ہے، اور جو ہے وہ چکن ہے کہ مٹن ہے، کیا جو ہے ہو رہا ہے، اور فلاں جگہ مٹن ہے تو وہاں اچھا ہوگا، اور فلاں جگہ دعوت ہے تو وہاں بڑی اچھی ہوگی۔ باقاعدہ انفارمیشن نکال کر کے پھر وہاں جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں جائیے، لیکن دیکھے تو صحیح کہ وہ دعوت دینے والے کون ہیں، ایک دعوت دینے والوں میں کہیں غلط پیسے تو نہیں پڑ رہے ہیں، اور حرام پیسے تو شامل نہیں ہو رہے ہیں، غلط لوگوں کے پیسے تو نہیں ڈالے جا رہے ہیں، اور جو ہے حکومت کے لوگوں کے اور جو سیاسی لوگوں کے اور جو ہے غیروں کے، غیر مسلمانوں کے اور سود کھانے والوں کے، شراب بیچنے والوں کے، حرام دھندے کرنے والوں کے پیسے تو نہیں ڈالے جا رہے، اور ان کی دعوتیں ڈال کر کے جو ہے کھلایا جا رہا ہے، اور آپ بڑے شوق سے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے کہ پھر تو آپ کا روزہ غارت ہو گیا، پھر تو آپ کا روزہ تو گیا۔ تو اس لیے بہتر ہے آپ اپنی حلال پیسے کمائی سے کھائیں تاکہ آپ کو روزہ کی حفاظت ہو جائے، اچھی طرح جو ہے آپ کے روزے محفوظ ہو جائیں۔ تھوڑے سے کھانے کے لیے آپ جو ہے ہم دن بھر کا روزہ کیوں برباد کریں، رمضان مبارک کے روزے کو کیوں غارت کریں؟ تو جو ہے میں اپنے روزے کی حفاظت کروں، میں دعوت کرنے والوں کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ان پر جو کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرا روزہ کیسے حفاظت ہو جائے، میرے روزے کی جو ہے میں کیسے حفاظت کر لوں، کہ جو ہے میرے روزے کی حفاظت یہ ہے کہ جہاں مجھے معلوم ہے کہ بھائی یہ کھانا صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، وہ کھاؤں، اور جہاں مجھے معلوم نہیں ہے، مشتبہ ہے، نہیں پتا ہے، تو جو ہے اس کے نہ جاؤ، اپنے روزے کی حفاظت کر لو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار وہ جو روزہ رکھ کر کے انہیں کچھ بھی نہیں ملتا، کیوں؟ اس لیے کہ غلط کام کرتے ہیں یا غلط لوگ نہ کھا لیتے ہیں، تو روزہ برباد ہو جاتا ہے، روزہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تو جو ہے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے کہا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا،
اے نبیو حلال کھاؤ نیک اعمال کرو۔ پتہ چلا کہ نیک اعمال اس وقت قبول ہوتے ہیں جب کھانا حلال ہو۔ جب کھانا حلال ہوگا تو نیک اعمال قبول ہوں گے۔ نیک اعمال کے قبول کے لیے حلال ہونا شرط ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ مسافر بندہ ہے، عجیب پراگندہ بال والا ہے، اور اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ربی اے اللہ یہ میری مغفرت فرما، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے۔ مسافر ہونے کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول ہونی چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعائیں قبولیت کے لیے ایک بارش بھی اوپر نہیں اڑتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، وہ حرام چیزیں استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ پاک چیزیں کھاؤ، نیک اعمال کرو۔ پتہ چلا کہ نیک عمل اس وقت قبول ہوتا ہے جب یہ چیزیں پاک ہو، پاک چیزیں ہو، حلال چیزیں ہو۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے بہت سے روزے دار وہ ہیں جو روزہ رکھ کر کے انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھتے ہیں زبان کی حفاظت نہیں کرتے، روزہ رکھتے ہیں آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، روزہ رکھتے ہیں اور جو ہے ہاتھوں پیروں کی حفاظت نہیں کرتے، روزہ رکھتے ہیں اپنے پیٹ کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، تو پھر جو ہے اس روزدار کو کچھ نہیں ملے گا۔ روزہ رکھ کر کے آنکھ کی حفاظت بھی کرنی ہے، کان کی حفاظت بھی کرنی ہے، زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور جو ہاتھوں پیروں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور جو ہے اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ اس پیٹ کے اندر کوئی غلط لقمہ نہ جائے۔ اور بہت سے شبے دار وہ جو راتوں کو جاگنے کے بعد کچھ نہیں ملتا تو راتوں کو جاگنے والے بندے جاگتے ہیں، لیکن اس کے اندر یا تو عبادت نہیں کرتے، صرف جاگتے ہیں اور جاگنے ہی کو ثواب سمجھتے ہیں، اور لوگوں نے جاگنے کا مشغلہ ہی بنا لیا کہ جو ہے باہر بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہوئے رات گزاریں گے، یا گاڑیوں پر گھومتے ہوئے رات گزاریں گے، یا جو ہے کھاتے پیتے ہوئے رات گزاریں گے۔ سات راتوں میں دیکھیں آپ کہ جو ہے بازاریں کیسی سجی ہوئی ہوتی ہے، اور جو ہے لوگ کھانے پینے کے اندر کیسے مصروف ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تاکرات کر رہے ہیں، عبادت جگنے کی رات کر رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، خالی جاگنے پر کوئی ثواب نہیں، بازار میں گھومنے پھرنے پر کوئی ثواب نہیں، ثواب تو عبادت پر ہے، ثواب تو عبادت پر ہے۔ جو بندے عبادت کرتے ہیں اس رات کے اندر انہی کو جو ہے ثواب ہے، انہی کو فضیلت ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر، جو اس رات کے اندر کھڑا ہو یعنی عبادت کے اندر مشغول ہو، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، اس کو اس رات کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 80 پر 3 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس لیے کہا کرتا ہوں کہ بھائی اس کو بجائے جاگی رات کی یہ کہا کرو یہ عبادت کی رات ہے۔ ہم نے جاگتی رات کہنا شروع کر دیا، جاگتے تو ہیں مگر عبادت نہیں کرتے ہیں، تو عبادت نہ کرنے پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جاگنے یہ اس کو یہ کہاں کرے یہ عبادت کی رات ہے، اور اس میں عبادت بھی کیا کریں، کیونکہ ثواب عبادت پر ملتا ہے، اجر عبادت پر ملتا ہے، فضیلت عبادت پر نصیب ہوتی ہے۔ عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثواب رکھا ہے، تو اس رات کے اندر عبادت ہونی چاہیے، اس رات کے اندر عبادت ہونی چاہیے۔ کیا کیا عبادتیں کریں؟ تو مختلف عبادتیں کے ساتھ جو اس رات کو گزاریں۔ آپ نفل نمازیں پڑھیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور جو ہے ذکر و اذکار کریں، اور دعائیں مانگیں، مختلف عبادتوں کے ساتھ اس رات کو گزاریں۔ اس رات کی عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مستقل اس صورت کو نازل فرمایا ہے، اور یہ رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر اس امت کو دی ہے۔ اس سے پہلے امتوں کو یہ رات نہیں تھی، اور یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت پچھلے امتوں کو نہیں عطا فرمائی تھی، خاص طور سے اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کی عمر چھوٹی ہے، اس امت کی عمر چھوٹی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس امت کو بطور خاص تحفہ عطا فرمایا، جس کو نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پر مثال دے کے بیان فرمایا کہ ایک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ جو معاملہ فرمایا وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جگہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی بندہ صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرے، تو اس کے لیے جو ہے 10 دینار، یا آج کی زبان میں سمجھ لیجیے کہ جو بندہ صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرتا ہے اس کے لیے 1000 روپے کی تنخواہ ہے۔ کچھ بندے آتے ہیں صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرتے ہیں تو انہیں 1000 روپے تنخواہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اعلان ہوتا ہے
کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے، اس کے لیے بھی 1000 روپے تنخواہ ہے۔ تو بعض بندے آتے ہیں ظہر سے لے کر عصر تک کام کرتے ہیں، انہیں بھی 1000 روپے تنخواہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اعلان ہوتا ہے کوئی یہ کون ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے، انہیں بھی 1000 روپے تنخواہ ہے۔ تو کچھ لوگ آتے ہیں عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتے ہیں تو انہیں 1000 روپے دیے جاتے ہیں۔ جب انہیں 1000 روپے دیے جاتے ہیں تو صبح والے بندے کہتے ہیں، صبح والے دوپہر والے بندے کہتے ہیں ہم نے تو جو ہے لمبا ٹائم کام کیا، ہمیں 1000 روپے مل رہے ہیں، اور یہ کم وقت میں بہت مختصر کام کر رہے انہیں بھی 1000 روپے مل رہے ہیں۔ تو مالک کہتا ہے کہ میں نے تم پر ظلم نہیں کیا ہے، میں نے تم پر ظلم نہیں کیا ہے، میں نے کہا کہ میں صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرو تو 1000 روپے دوں گا، تو میں نے اپنے وعدے کے مطابق کیا تم کو 1000 روپے نہیں دیا؟ کہا کہ 1000 روپے دیا، میں نے وعدہ کیا تھا صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرو، تو صبح سے لے کر دوپہر تک تم نے کام کیا، اور میں نے کہا کہ میں تمہیں 1000 روپے دوں گا، میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں 1000 روپے دیا کہ نہیں دیا؟ تو کہا کہ آپ نے دے دیا، تو اس میں کیا ظلم ہے؟ تو جو بات کرا، جو وعدہ کرا اس کو پورا کر دیا۔ اور دوپہر والے سے کہے گا کیا میں نے تم سے یہ کہا نہیں کہا تھا کہ دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرو تو میں 1000 روپے دوں گا، اور تم نے دوپہر سے لے کر عصر تک کام کیا تو میں نے تمہیں 1000 روپے دیا؟ کیا میں نے تم سے ظلم کیا کہ تمہارے وعدے سے زیادہ کام کرا لیا؟ تم سے کہا کہ 2 گھنٹے کام کرو اور میں نے 4 گھنٹے کام کرا لیا، ایسا ہوا؟ تو کہا کہ نہیں، میں نے تو تم کو ظلم نہیں کیا، جو بات کہی اس کے مطابق تمہیں 1000 روپے دیا، اور میں نے آفر رکھا، میں نے جو ہے موقع دیا کہ جو بندے عصر سے لے کر مغرب تک کام کریں گے اس کو ان کو بھی 1000 دوں گا۔ تو بعض بندے آئے انہوں نے ظہر سے لے کر جو ہے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا تو میں انہیں 1000 دے رہا ہوں، یہ تو میں اپنی مہربانی اپنے جو ہے اپنے طرف سے میں دے رہا ہوں، یہ تو آفر میرے طرف سے ہے، تم پر ظلم نہیں ہے۔ وہ کہتے سب بات تو صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی میرے امت کے ساتھ یہی ہے کہ پچھلے امتوں کو اللہ نے بڑی عمریں عطا فرمائی، لمبی لمبی عمریں ہیں، تو یہ انہیں لمبی لمبی عمریں ملنے کے بعد تو لمبی لمبی عبادتیں کرنے پر جو اللہ تعالیٰ اجر ثواب دیتے ہیں، میری امت کی عمر چھوٹی ہے، چھوٹی ہونے کے باوجود بھی جو ہے چھوٹا عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت ثواب دیتے ہیں، بڑی لمبی عمر کے برابر انہیں ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے اور اسے بھی 1000 روپے مل جائیں، ایسے مختصر زندگی میں جو ہے عمل کرے اللہ تعالیٰ بہت اجر ثواب عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور سے نبی علیہ السلام کے طفیل سے اللہ نے جو ہے اس امت کو یہ رات عطا فرمائی ہے کہ ایک رات کی عبادت کر لو کہ جو ہے تمہیں 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب ملے گا، 1000 مہینے سے بڑھ کر ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانی اور خاص کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر فرمایا ہے کہ جو ہے تھوڑی سی عبادت پر اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے اس رات میں عبادت کو ساتھ گزارے، اس رات میں خوب عبادت کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، اور جب اس رات کو گناہوں کے ساتھ نہ گزارے، میری تیری باتیں نہ کرے، گپ چپ نہ مارے، یہاں وہاں بیٹھ کر کے گفتگو نہ کرے، اس لیے کہ جہاں پر جو ایسے موقع جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر ثواب کو بڑھا دیتے ہیں تو وہاں پر گناہ کا بھی جو ہے درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے مسجد حرم کے اندر کوئی بندہ چلے جائے عمرے کے لیے، حج کے لیے جو ہے جب جاتے ہیں تو وہاں یہ کہ حرم کے اندر جو ہے حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ کوئی بندہ جا کر وہاں نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر نیکی کے بدلے میں 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 1 رکعت نماز پڑھے تو جو ہے 1,00,000 رکعت نمازوں کا ثواب، بندہ جب وہاں جا کر سبحان اللہ کہے تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، وہاں جا کر 1 روپیہ خیرات کرے تو 1,00,000 جو ہے روپے خیرات کرنے کا ثواب، حرم کے اندر ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ ایسے ہی حرم کے اندر کوئی بندہ جا کر گناہ کرے تو جو ہے اس کے گناہ کا اجر بھی، اس کے گناہ کا جو ہے درجہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، اس رات کی عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ 80 پر 3 سال کا ثواب دے رہے ہیں۔ تو کوئی بندہ اس رات کے اندر گناہ کرے، ظاہر سی بات ہے کہ اس گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوگا، اس گناہ کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ نیکیوں کی جو ہے جب بھاؤ زیادہ ہے تو پھر گناہ کا جو بھاؤ بھی زیادہ ہوگا، ضرور زیادہ ہوگا۔ تو جو ہے کہ اس رات میں بیٹھ کر کی گفتگو اس لیے نہ کرے کہ جب لوگ بیٹھتے ہیں اور گفتگو شروع کرتے ہیں، بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں
تو بات چیت میں ہوتا یہ ہے کہ 5-10 منٹ تو ایسے ہی باتیں ہوتی رہتی ہے. باتیں کرنے کے بعد ہوتے کیا ہوتا ہے، درمیان میں کسی بندے کا ذکر آ جاتا ہے کہ بھی فلاں بندہ. اب دوسرا بندہ شروع کرتا ہے، ارے وہ بندہ تو ایسا کرا. تیسرا بندہ کہتا ہے جو ہے وہ ایسا کرا، یہ ایسا کرا، یہ بھی کرا. تو اب غائبانہ اس بندے کے بارے میں برائی شروع ہو جاتی ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں غیبت. شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ غیبت کرنا. تو جو ہے اب گفتگو شروع ہوتی ہے تو ہوتے بندوں کی غیبتیں آ جاتی ہے، بندوں کی برائی آ جاتی ہے، اور جو ہے تیری میری کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے جو ہے آپ اس رات میں بیکار کے بیٹھ کے یا تیری میری باتیں نہ کریں. یا تو عبادت کرے یا تو خاموش سو جائے. سو جائیں. بیکار کی گفتگو اور بیکار کی میٹنگیں نہ ڈالیں، کیونکہ اس کے اندر گناہ ہو جاتا ہے اور گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے. تو اس رات کے اندر عبادت کے ساتھ خاص کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہی کے اندر نازل فرمایا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر رمضان کے اندر ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جو قرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. تو رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بندے رمضان کے اندر جو ہے قرآن مجید کا اہتمام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے. چنانچہ اکابرین کو دیکھیں تو جو ہے کس طرح وہ رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. نبی علیہ السلام جو ہے رمضان کے اندر سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے. آپ قرآن مجید کا دور کرتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام سے قرآن سنتے اور آپ قرآن سناتے تھے. اور صحابہ کرام کا عمل اور جو بزرگان دین کا عمل دیکھیں کس طرح وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے. تو بعض لوگوں کا حال لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا لکھا ہے کہ یہ رمضان مبارک کے اندر دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے، رات میں قرآن مجید ختم کرتے تھے. قرآن مجید پورے رمضان کے اندر 60 قرآن پڑھا کرتے تھے. پورے 30 دن کے 30 قرآن، 30 راتوں کے 30 قرآن، 60 جو ہے قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے. کتنا جو ہے قرآن مجید کے ساتھ ان کا قرآن مجید پڑھنے کا شوق اور جذبہ، اور کتنا وقت نکالتے تھے کہ 60 قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. کہنا سننا تو بڑا آسان ہے، مگر 60 قرآن مجید پڑھنا بہت مشکل ہے. پڑھنے والے بندے تو ایسے پڑھ کے چلے گئے، ایسا عمل کر کے چلے گئے، اور اس طرح جو ہے قرآن مجید تلاوت کرتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے پورا زندگی کا ان کا معمول تھا کہ وہ جو ہے ہر دن ایک منزل کی تلاوت کرتے تھے اور جمعرات کو جو ہے قرآن مجید مکمل کرتے تھے. حالانکہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے، وہ ناظر قرآن پڑھنا انہیں آتا تھا، اور ان کا پوری زندگی کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے. قرآن مجید کے اندر 7 منزل ہیں، تو 7 دن میں جو ہے وہ قرآن مجید ختم کرتے تھے. اس طرح جو ہے وہ قرآن کریم کے پڑھنے کا شوق رکھتے تھے اور قرآن کریم کو پڑھتے تھے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 2 چیزیں بندے کی شفاعت فرمائے گی. ایک روزہ اللہ کے دربار میں کہے گا اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اس لیے کہ میں جو ہے روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا، اس نے تیری محبت میں کھایا نہیں پیا نہیں اور نفسانی خواہشات کو عمل نہیں کیا ہے، لہذا تو اس کی مغفرت فرما. روزہ اللہ کے یہاں جھگڑے گا. اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید بھی جھگڑے گا. قرآن مجید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہے گا اے اللہ اس بندے کو میں نے رات میں سونے سے روکے رکھا کہ یہ جو ہے رات میں کھڑا ہو کر کے قرآن پڑھتا تھا، قرآن مجید سنتا تھا، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما. تو جو ہے قرآن مجید کو جو ہے سننے کا اہتمام کرے. تراویح کے اندر قرآن مجید سنایا جاتا ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دیکھا دیکھی چلو بھی تھوکی کا جو ہے ماحول سب جگہ چلتا آ رہا ہے کہ جو ہے لوگ جب مسجد عشاء کی نماز ہوتی ہے تو مسجد بھر جاتی ہے، اور عشاء کے بعد
جو کچھ بندے چلے جاتے ہیں، تراویح کا نام و نشان نہیں، تراویح پڑھتے نہیں بندے، عشاء پڑھ کے لوگ چلے جاتے ہیں کچھ لوگ. اب اس کے بعد تراویح شروع ہوتی ہے تو تقریباً مسجد ابھی بھی بھری رہتی ہے، اور کچھ رکعتیں ہونے کے بعد چند رکعتیں ہوئی کہ نہیں کہ جو ہے آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے، آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے. 20 رکعت تراویح میں صرف چند صفحے ہی رہ جاتی ہے. تراویح جب مکمل ہوتی ہے تو صرف چند صفحے ہی جو ہے رہ جاتے ہیں، آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے. ان بندوں کو پوچھا جائے کہ کیوں جا رہے ہو؟ پتا نہیں، وہ صاحب جا رہے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. پھر قرآن مجید تو پوری مکمل 20 رکعت میں پڑھی جا رہی نا. قرآن مجید مکمل کہاں ہوتی ہے؟ 20 رکعت میں مکمل ہوتی ہے. تو قرآن مجید کو پورا سننا، قرآن مجید کا پورا سننا کس کو جو ہے ملتا ہے؟ جو بندہ مکمل 20 رکعت پڑھتا ہے تو وہ بندہ تو پورا قرآن سن رہا ہے. لیکن درمیان میں چلے جانے والے بندے کے قرآن مکمل ہو رہا ہے؟ کہا کہ نہیں ہو رہا ہے. اب میں تعداد پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کتنے رکعت پڑھنا نہیں پڑھنا، یہ گفتگو نہیں ہو رہی. میری گفتگو اس انداز سے ہو رہی ہے کہ قرآن مجید ہم پورا پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم آپ کو سنایا جا رہا ہے. تو یہ مکمل پڑھ کے آپ جو قرآن مجید پورا سننے کے بجائے درمیان میں آپ چلے جاتے ہیں تو یہ آپ پورا قرآن بھی نہیں سن رہے ہیں، پورا قرآن بھی نہیں سن رہے ہیں. آپ کے لیے جو ہے مستقل سنانے کے لیے امام صاحب کا انتظام کیا جاتا ہے، اور جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک محنت کر کے آپ کو قرآن مجید سناتے ہیں. تو یہ قرآن مجید سننا بھی اب کوئی مشکل ہو رہا ہے کہ درمیان میں آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. تو قرآن کریم فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ قرآن کریم لکا و علیکا، قرآن کریم شفاعت کرے گا، قرآن کریم شفاعت کرے گا. تو جو ہے وہ تمہارے لیے شفاعت کرے گا یا تمہارے خلاف شفاعت کرے گا؟ قرآن کریم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جھگڑے گا، یا تو تمہارے لیے جھگڑے گا یا تمہارے خلاف جھگڑے گا. لکا و علیکا کیا معنی یہ ہے کہ جو بندے قرآن کریم کا حق ادا کرتے ہیں، قرآن کریم کا ادب احترام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق باقی رکھتے ہیں، ایسے بندوں کے لیے قرآن کریم اللہ کے دربار میں درجات کے بلند ہونے اور جو ہے جنت کے اندر اونچے مقام ملنے کے لیے اللہ کے یہاں جھگڑے گا اور کہے گا اللہ اس بندہ جو ہے مجھے پڑھا کرتا تھا، میرے حقوق ادا کیا کرتا تھا، مجھ پر عمل کیا کرتا تھا، اے اللہ اس کو جنت کے اندر اور مقام عطا فرما، اس کو اور درجہ عطا فرما. اللہ کے یہاں یہ آپ کے حق میں جھگڑے گا. اور قرآن کریم جو ہے بعض بندوں کے حق میں کہے گا اے اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے سنا نہیں ہے، جنہوں نے مجھے پڑھا نہیں ہے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھ پر عمل کیا نہیں ہے. اے اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے، انہیں جنت عطا نہ کرنا، انہیں جہنم کے اندر جو داخل دے. کہہ کر کے قیامت کے دن وہ جو ہے خلاف گواہی دے گا، آپ کے خلاف جھگڑا کرے گا اور آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جہنم کے جو ہے جانے کی سفارش کرے گا. تو قرآن کریم یا تو جو ہے بندوں کے حق میں جو ہے جھگڑا کرتا ہے یا بندوں کے خلاف میں جھگڑا کرتا ہے. تو جو بندے قرآن کا حق ادا کرتے ہیں جو ہے ان کے لیے تو جو ہے قرآن کریم جنت میں درجات کی بلندی کے لیے اللہ کے یہاں جھگڑا کرتا ہے. اور جو اس کا حق ادا نہیں کرتے ان کے لیے قرآن کریم قیامت کے دن جو ہے ان کے خلاف میں جھگڑتا ہے. لہذا ہر بندے کو چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ محبت کرے، قرآن کریم کے جو ہے ہم پڑھیں. توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.